اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 54 ہے جس کا نام ہے مدینہ منورہ میں آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن رہو۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن اٹھا لائیں، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والے خود سب سے بعد میں پیتے ہیں۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے، وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا، دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیران ہوئے اور بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے نہ بہت زیادہ لمبے قد کے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے، اور وہ انہیں کسی بات سے روکتے نہیں تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبے تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم یہ حلیہ و صفات انہی قریشی بزرگ کی ہے، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور اب میں اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پہ دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہاری والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس بار بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرا کے مقام تک آ جاتے۔
جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام حرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی، دھوپ میں تیزی آ گئی تو پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گز سے نکل کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا، وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباس تشریف لے آئے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا اور ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کو فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ یوں نہیں آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے۔ ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت ہم پر واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور گرمجوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہی لفظ تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کو گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔
اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب اس شخص کا نام تھا، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.